الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے مدنی قاعدہ کے 13 سبق مکمل کر لیے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 14 پڑھیں گے، نون ساکن اور تنوین۔ سبق نمبر 12 میں ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ تو 2 قاعدوں کو تو ہم نے سبق نمبر 12 میں پڑھ لیا تھا، سمجھ لیا تھا، اظہار اور اخفاء کو، ان کو بھی ذہن میں رکھنا ہے تاکہ دہرائی بھی ہو اور پڑھنے پڑھانے میں آسانی ہو۔ اظہار، اخفاء 2 قاعدے وہ تھے۔ اب 2 قاعدے یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں سبق نمبر 14 میں۔ ان میں سے ایک قاعدہ ہے ادغام اور دوسرا قاعدہ ہے اقلاب۔ 2 وہ تھے، 2 یہ، ٹوٹل یہ 4 قاعدے ہو گئے۔ تو جس طرح سے ہم نے اظہار کا معنی پڑھا تھا سبق نمبر 12 میں کہ اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور اخفاء کا معنی ہے چھپانا، ادغام کا معنی ہے ملانا، داخل کرنا، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا دینا۔ تو یہ اس کی تعریف بنے گی۔ جس طرح کہ یہ ساکن حرف ہے، ساکن حرف کو متحرک حرف میں داخل کر دینا یا ملا دینا، تو یہ اس کی تعریف ہے ادغام کی۔ ادغام کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، را اور لام میں بغیر غنہ کے، اور باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ جس طرح کہ ہم نے حروف مستعلیہ کو، حروف حلقی کو یا پھر اخفاء حروف کو زبانی یاد کیا تھا، تو اس طرح سے اب ہم نے ادغام یرملون کا جب قاعدہ لگے گا تو یہ تب لگے گا جب حروف یرملون میں سے کوئی آئے گا۔ تو حروف یرملون کو ہم نے زبانی یاد کرنا ہے، کیونکہ یہ زبانی یاد ہوں گے تو قاعدے کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ یہاں پر ادغام یرملون کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ حروف یرملون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ تو یہ ٹوٹل حروف یرملون ہے، 6 ہیں یہ۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ٹوٹل 6 حروف ہیں، حروف یرملون، یہ اس کا مجموعہ ہے یرملون۔ تو اس میں سے 2 جو حرف ہیں را اور لام، جب یہ آئیں گے نون ساکن یا تنوین کے بعد، را آئے گا یا لام آئے گا، اس میں ادغام تو ہوگا، ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم لام اور را کو نکال دیں تو پیچھے 4 رہ جائیں گے۔ تو یرملون جس طرح مجموعہ بنا، تو اس طرح سے اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ یوں مجموعہ بنا لیں کہ یو من یعنی یا، واو، میم، نون، یا، واو، میم، نون، یو من۔ اگر 2 حروف نکالیں تو یہ مجموعہ پھر رہ جائے گا یو من۔ اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے، انشاءاللہ پھر آپ کو سمجھنے میں مزید آسانی ہوگی۔ حروف یرملون 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون، اور 6 میں سے 4 میں غنہ ہوگا، باقی میں غنہ نہیں ہوگا۔ تو یہ یرملون کا قاعدہ ہے۔ اور آگے قاعدہ ہے اقلاب۔ چوتھا قاعدہ کیا ہے نون ساکن اور تنوین کا؟ اقلاب۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا۔ اقلاب کا معنی کیا ہے؟ بدلنا، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفاء کریں، یعنی غنہ کر کے پڑھیں۔ تو یہ 4 قاعدے ٹوٹل ہو گئے میم ساکن اور تنوین کے: اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب۔ اب 2 قاعدے جو یہاں پر بیان ہوئے ان کو اب ہم نے سمجھنا بھی ہے، اسی کے مطابق پھر ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ ادغام کے ہجے اس طرح سے کریں گے، پہلی لائن پہ اب ہم آ جاتے ہیں، پہلی لائن کے ہجے کرتے ہیں:
اور کچھ اس میں سے ہم ہجوں کے ساتھ پڑھیں گے اور کچھ انشاءاللہ ہم رواں بھی پڑھیں گے۔ پہلی لائن سے اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ میم نون یا زبر میں، یا زبر یا، میں یا، قاف واو پیش قو، میں یقول، لام پیش لو، میں یقول، غنہ ہو گیا۔ تو یہ غنہ کس چیز کا ہوا؟ ادغام یرملون کا، کیونکہ نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد حرف یا آیا، تو اس وجہ سے ادغام یرملون کا قاعدہ لگ گیا اور ہم نے غنہ کر دیا۔ جب ہجے کریں گے تو ہجے کرتے وقت ہی آپ اس میں غنہ کریں گے۔ میم نون واو زیر میوں، واو زبر و، میوں و، را زبر را، میوں و را، قاف لام زیر قل، میوں و را قل، جیم نون زبر جن، نون زبر نہ، جن، تا زیر تی، جنتی۔ اب پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے، میوں ورق الجنتی۔ اب اس لفظ میں ہم نے دو جگہ پر غنہ کیا ہے۔ پہلا ہم نے غنہ کیا ہے ادغام یرملون کا، اور دوسرا ہم نے غنہ کیا ہے نون مشدد کا، کیونکہ نون مشدد میں بھی ہمیشہ غنہ ہوتا ہے اور ادغام یرملون میں بھی ہم نے غنہ کرنا ہے، فلہٰذا یہاں دو غنے ہو گئے، میوں ورق الجنتی۔ میم نون و یا زیر می، میم نون یا زیر می، یا واو زبر یو، می یو، میم دو زیر من، می یومن، میم نون واو زیر میوں، واو زبر و، میوں و، لام یا زیر لی، یا دو زیر ین، میوں ولین، میم نون میم زیر مم، میم شین زبر مش، مم مش، ہا زبر ہا، مم مش ہا، دال دو زیر دن، مم مشہدن، میم نون میم زیر مم، میم سا زیر مس، مم مس، لام زیر لی، مم مثلی، ہا کھڑا زیر ہی، مم مثلی۔ یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد میم ہے، تو جو میم ہے یہ ادغام یرملون میں سے ہے۔ جب میم مشدد بھی ہے، جو دوسری میم ہے یہ مشدد بھی ہے، تو میم مشدد میں بھی ہمیشہ غنہ ہوتا ہے اور ادغام یرملون میں بھی غنہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں دو غنے کریں گے، غنہ ایک ہی ہوگا ادغام یرملون کا۔ مم مثلی، جب سا پڑھیں گے تو سا میں سیٹی کی آواز پیدا نہیں کرنی۔ مم مثلی، میم نون نون زیر من، نون زبر نہ، من، صاد یا زیر صی، من نصی، را دو زیر رن، من نصیر، من نصیر، میم نون نون زیر من، نون تا پیش نط، من نط، تا جو ہے حروف کلکلہ میں سے ہے اس لیے تا پر کلکلہ کریں گے۔ من نط، فا زبر فا، من نطفہ، تا دو زیر تن، من نطفتن، میم نون را زیر مر، را با زبر رب، با زیر بی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربی کا،
اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں ہم نے غنہ نہیں کیا، یہ جو تیسری لائن ہے، تیسری سطر ہے، اس میں ہم نے غنہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ہم نے قاعدہ پڑھ لیا ہے کہ جب را اور لام آئے گا نون ساکن یا تنوین کے بعد تو غنہ نہیں ہوگا۔ یہ قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے، قرآن پاک میں بار بار یہ الفاظ اس طرح کے آئیں گے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب لام یا را آ جائے تو ہم غنہ نہیں کریں گے، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں نا اذان میں اشہد اللہ الہ، حالانکہ لفظ تو ہونا اگر اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو یہ لفظ بنے گا اشہد ان لا الہ۔ اب یہاں پر بھی یہ لفظ تو ہے اگر دیکھیں ہم من ربک، لیکن اب ہم اس کو من نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کو ادغام کے مطابق پڑھیں گے کہ جو نون ہے اس کو را میں داخل کریں گے، را کے ساتھ ملائیں گے تو یہی ادغام ہے۔ اب یہاں پر ادغام تو ہو رہا ہے لیکن غنہ نہیں ہو رہا، بغیر غنہ کے ہے۔ اخفا میں تو یہ ہے نا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو اخفا ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ اخفا میں تو مطلقاً ہم غنہ کر دیتے ہیں، لیکن ادغام یرملون میں یہ فرق ہے، ایک بنیادی ہے کہ را اور لام میں بغیر غنہ کے ہم پڑھیں گے، جیسے مر ربک، مر ربک، مر ربہم، من لدنہ۔ اس میں بھی آپ دیکھیں لفظ تھا یہ من لدنہ، لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر ادغام کرنا ہے، ملانا ہے، اس نون کو ہم نے لام میں داخل کرنا ہے، تو یہی ادغام ہے من لدنہ یکن لہ۔ یہاں پر غنہ نہیں ہوگا لیکن کھڑی حرکت کو ہم لمبا کریں گے، یکن لہ کتابا یلقاہ، کتابا یلقاہ رجل یسعی، رجل یسعی ہدی وذکری۔ کچھ ساتھی جب اس کو پڑھتے ہیں ذکر پہ کلکلا کر دیتے ہیں، ہدی وذکری، تو ذکر کریں گے تو کلکلا ہو جائے گا۔ تو اس پہ ہم نے پریکٹس کرنی ہے بار بار کہ جب ہم اس کو پڑھیں تو کلکلا نہ ہو، زال پر کلکلا ظاہر نہ کریں۔ ہدی وذکری، ہدی وذکری۔ اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ تنوین کے بعد جو دال پر تنوین ہے، تنوین کے بعد واو ہے اور واو حروف یرملون میں سے ہے، تو اس لیے یہاں پر بھی قاعدہ لگے گا ادغام یرملون کا، ہدی وذکری۔ وجوہ یومئذ، وجوہ یومئذ برحمت منہ، برحمت منہ سراجا منیرا، سراجا منیرا۔ را پر زبر ہے، را کو ہم پر کریں گے، آگے پھر ادغام یرملون کا غنہ کریں گے، اور را جو دوسرا ہے آخر میں را دو زبر رن، اس را پر دو زبر کی تنوین ہے، اس لیے اس کو ہم پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ سراجا منیرا حتۃ نغفر لکم، حتۃ نغفر لکم خلق نعیدہ۔ اب یہاں پر ادغام یرملون بھی ہے اور یا مدہ بھی ہے، عین یا زیر عی پر یا مدہ بھی کریں گے اور آگے پھر کھڑی حرکت ہے اس کو بھی لمبا کریں گے، خلق نعیدہ۔ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ رؤوف الرحیم۔ یہاں پر بھی ادغام کا قاعدہ تو لگ رہا ہے لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ یہ اب آپ نے غور کرنا ہے غنہ کیوں نہیں ہوگا، تو آپ کو خود ہی اس کا جواب مل جائے گا جب آپ ذہن میں تھوڑا سوچیں گے کہ غنہ اس لیے نہیں ہوگا کہ تنوین کے بعد را ہے، را اور لام میں غنہ نہیں ہوتا، تنوین یا نون ساکن کے بعد جب یہ آئیں گے تو۔ رؤوف الرحیم،
مصدقا لما مصدقا لما، اس میں صاد اور قاف دو حروف مستعلیہ ہیں، اس لیے دونوں کو پر کریں گے، مصدقا لما ویل لکل، اب اس میں دیکھیں کوئی حرف بھی ہم نے لمبا نہیں کیا، ویل لکل من بعد، اب یہاں پر اقلاب کا قاعدہ لگ رہا ہے، یہ جو آخری 3 لائنیں ہیں ان میں اقلاب کا قاعدہ ہے، اس کے ہجے ہم کس طرح سے کریں گے اس کو بھی آپ دیکھ لیں کہ میم نون زیر من، با عین زبر بع، من بع، دال زیر دی، من بعدی۔ جب ہم اقلاب کا قاعدہ کریں گے، جب پہلے حرف کے جوڑ نکالیں گے میم نون زیر من، اس وقت غنہ نہیں کریں گے، جب اگلا حرف ملائیں گے حرف با، با عین زبر با، پھر پیچھے والے لفظ کو ملا کر، پیچھے والے حرف کو ملا کر غنہ کر دیں گے، میم بعدی، میم بعدی، میم نون زیر من، با قاف زبر بق، میم بق، لام زیر لی، میم بقلی، ہا الف زبر ہا، میم بقلیہا، ہم اس پہ جھٹکا بھی دے کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر حمزہ ساکنہ بھی ہے اور اقلاب کا قاعدہ بھی ہے، ہم لا بازن، زال کو نرمی سے پڑھیں گے، لا بازن، دو جگہ پر یہاں پر غنہ ہو رہا ہے، ایک تو اقلاب کا، دوسرا نون مشدد کا، لا بازن قولا بلیغا، قولا بلیغا، خبیرا بصیرا، خبیرا بصیرا، جنت بربوۃ، یہاں پر بھی دو غنے ہیں، ایک نون مشدد کا اور دوسرا اقلاب کا، جنت بربوۃ، کرام بررۃ، حل بہذا، حل، اس پہ غنہ نہیں کریں گے، صرف اس پر ایک غنہ ہوگا اقلاب کا، حل بہذا، ہا اور زا ان دونوں کو برابر رکھیں گے کیونکہ ہا پر کھڑی حرکت ہے، زا پر الف مدہ ہے، تو الف مدہ اور کھڑی حرکات یعنی حروف مدہ اور کھڑی حرکات یہ آپس میں قائم مقام ہے، لہٰذا جب بھی یہ اس طرح سے آئیں گے اکٹھے کہ ایک پر کھڑی حرکت ہے دوسرے پر حروف مدہ ہے تو دونوں کو اپنے برابر رکھنا ہے، حل بہذا، بہذا، حل بہذا، صم بکم، اب اس پر دو غنے ہوئے، ایک تو میم مشدد کا دوسرا اقلاب کا، صم بکم، صم بکم، یہ بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب ایک لفظ میں ایک جملہ ہے اس میں 2 یا 3 غنے ہو رہے ہوں تو ہر ایک غنے کو برابر برابر رکھیں، اگر آپ پہلے کو چھوٹا کر دیں گے دوسرے کو بڑا کر دیں گے جیسا کہ صم بکم، اب اس طرح سے جو اس کا حسن ہے خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ غنے کرنا مداد کرنا یہ قرآن پاک کا حسن ہے، خوبصورتی ہے، جب آپ غنہ کریں گے اور تجوید و قرات کے مطابق اس کو پڑھیں گے، جو چیزیں ہم نے مدنی قاعدہ میں سیکھی ہیں اس کے مطابق جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا، مزہ آئے گا پڑھنے میں، دل کرے گا بار بار تلاوت کرنے میں۔ تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب 2 یا 3 غنے اکٹھے آ جائیں ایک لائن میں ایک سطر میں تو سب کو آپ برابر رکھیں، جیسا کہ صم بکم، صم بکم،